السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہماری گفتگو سے ہر ایک کو فائدہ حاصل ہو سکے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے کتاب سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمجادلہ هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، فإن كان المجادل مجيبا كان سعيه ألا يلزم ويسلم عن إلزام الغير إياه، وإن كان سائلا كان سعيه أن يلزم الغير، وقد يكون السائل والمجيب كلاهما مجادلين، فلذلك قال قدس سره وهي المنازعة التي تدل على المشاركة إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب مجادلہ کی اور مکابرہ کی تعریف ذکر کریں گے، کیونکہ مجادلہ اور مکابرہ یہ مناظرہ کی ضد ہیں، اس کے مقابل ہیں۔ جب مقابل ہیں تو ایک ضد کو بیان کرنے سے شے کی حقیقت زیادہ روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ سورج ہے تو سورج یا دن ہے تو دن کی حقیقت تب زیادہ روشن ہوگی جبکہ آپ اجالے کی حقیقت تب زیادہ روشن ہوگی جبکہ آپ اندھیرے کو جانتے ہوں۔ جب تک ضد معلوم نہیں ہوتی ہے اس وقت تک شے کی حقیقت بہت زیادہ روشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے ضد کی معرفت شے کی حقیقت کے جاننے میں اضافہ کر دیتی ہے، معرفت میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب مناظرہ کی دونوں ضد، دونوں مقابل، مجادلہ اور مکابرہ دونوں صاحب کتاب لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ والمجادلہ ہی المنازعہ، مجادلہ کہتے کسے ہیں؟ تو پہلے مجادلہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مجادلہ جادلہ مجادلتاً باب مفاعلت کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ لیکن مجادلہ اصطلاح میں کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں ہی المنازعہ، مجادلہ وہ آپس میں جھگڑنا ہے، نزاع کرنا ہے آپس میں نزاع کے لیے تو شرکت ضروری ہے، کم سے کم دو لوگ ہونا چاہیے تبھی تو اشتراک پایا جائے گا نا۔ باب مفاعلت کا مصدر ہے یہ، تو یہ مشارکت پر دلالت کرے گا، یعنی دو لوگوں کا نزاع میں شریک ہونا۔ لیکن یہ نزاع ایک دوسرے کے ساتھ کرنا لا لإظہار الثواب، یہ اظہار ثواب کی غرض سے نہ ہو، بل لإلزام الخصم، بلکہ اس کا مقصد کیا ہو؟ مد مقابل کو خاموش کرنا اور اس کو الزام دینا۔ اب وہ مد مقابل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ مد مقابل خصم یہ مجیب ہے یا سائل ہے۔ تو اگر مجیب ہوگا تو مجادلہ سے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے الزام خصم کے لیے ہوتا ہے مجادلہ، تو مجیب الزام خصم کیا کرے گا؟ مجیب اگر الزام خصم کرے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یا سائل الزام خصم کرے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کو صاحب شراب بیان فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُجَادِلُ مُصِيبًا، اگر مجادل مجیب ہو، کیونکہ متخاصمین میں ایک مجیب ہوتا ہے ایک سائل ہوتا ہے، تو اگر مجادل مجیب ہو کانا سعیہ، تو مجیب جواب دے گا، اس پر سوالات کیے جائیں گے، ان سوالات کا جواب دے گا وہ۔ تو یہاں پر پوچھنے والا تو سائل ہوتا ہے نا، مجیب کو تو جواب دینا ہے۔ تو اگر مجیب مجادل ہوگا تو ایسی صورت میں اس کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ الزام خصم سے اس پر الزام خصم نہ ہو پائے، یعنی سائل اس کو الزام نہ دے سکے اور اس کو خاموش نہ کر سکے، اور وہ الزام غیر سے محفوظ رہ سکے، یہ اس کا مقصد ہوگا، اس کی کوشش اسی کی ہوگی۔ اور اگر مجادل سائل ہے تو اب اس کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ اپنے مد مقابل مجیب کو
خاموش کر دے اور اس کو الزام دے. تو اگر ایک ہے تو ہر ایک کی یہ کوشش، مجیب کی کوشش یہ رہے گی اور سائل کی کوشش یہ رہے گی. اور کبھی کبھی دونوں بھی مجادل ہوتے ہیں، یعنی مجیب بھی مجادل ہوتا ہے. مقصد دونوں کا وہی ہوتا ہے کہ مجیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ الزام غیر سے محفوظ رہے اور خاموش نہ ہو پائے، اور سائل کا مقصود یہ ہوگا کہ وہ غیر کو الزام دے سکے. دونوں اگر مجادل ہیں، سائل اور مجیب، تو ایسی صورت میں دونوں الزام غیر میں شریک ہو گئے، مشارکت پالی گئی. تو اگر دونوں مجیب ہیں تب تو مشارکت ہے، تو صاحب کتاب کا منازعہ یعنی مشارکت کا لفظ پیش کرنا یہ درست ہو جائے گا. لیکن سوال اس صورت میں ہے جبکہ یہاں پر مجادل کوئی ایک ہی ہو، یا تو مجیب ہو یا صرف سائل ہو. تو جب صرف ایک ہے تو وہاں پر نظام مشارکت تو پائی نہیں گئی. تو اب ایسی صورت میں مجادلہ جو کہ شرکت پر دلالت کرتا ہے، مشارکت پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ مفعلت سے لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے کہ دیکھیے، جس صورت میں اگر دونوں مجادل ہیں تب تو مشارکت دونوں کی نظام میں پالی گئی. ایسی صورت میں مجادلہ مشارکت کا صیغہ لانا صاحب کتاب کا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی خفا نہیں. اس کے برخلاف اگر دونوں میں سے کوئی ایک مجادل ہے تو ایسی صورت میں مشارکت کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جس صورت میں کوئی ایک مجادل ہے اور دوسرا غیر مجادل ہے، تو غیر مجادل کی شان یہ ہے کہ وہ مجادل کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کی بات کی طرف کان نہ رکھے، اس سے گفتگو نہ کرے. یہ ہے غیر مجادل کی شان. لیکن وہ اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو گویا کہ یہاں پر اس کو بھی مجادل کہہ دیا گیا، کیونکہ یہ مجادل کے ساتھ، مجادل کے منہ لگ رہا ہے، مجادل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو مجادل کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی مجادل کہہ دیا گیا. یعنی ایسی صورت میں مجادل کو غلبہ دے دیا گیا، تغلیباً اس کو مجادل کہہ دیا گیا اور صیغہ مشارکت کا اطلاق کر دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں. صاحب کتاب فرماتے ہیں وقد یکون السائل والمجیب کلاہما مجادلین، کبھی سائل اور مجیب دونوں مجادل ہوتے ہیں. فلذا قال قدس سرہ وہی المنازعہ، اسی لیے مصنف قدس سرہ نے مجادلہ کی تعریف کرتے ہوئے ہی المنازعہ کہا. المنازعہ کہا مفعلت کا صیغہ لا کر، التی تدل علی المشارکہ، جو کہ مشارکت پر دلالت کرتا ہے، اور مشارکت کم سے کم دو میں ہوگی. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُجَادِلُ أَحَدَهُمَا، اور اگر مجادل دو میں سے کوئی ایک ہی ہے، فَلَمَّا كَانَ مِنْ شَانِ غَيْرِ الْمُجَادِلِ أَنْ لَا يَتَوَجَّهَ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُجَادِلِ، تو غیر مجادل کی چونکہ شان یہ ہے کہ وہ مجادل کی بات کی طرف توجہ نہ کرے، وَيُعْرِضَ عَنْهُ، اور اس سے اعراض کرے، اس سے دور رہے. تو ایسی صورت میں تو ایک ہی جب مجادل ہے تو پھر منازعہ مشارکت کا صیغہ استعمال کرنا صاحب کتاب کا صحیح نہیں ہوگا، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں غلب المجادل. تو ایسی صورت میں مجادل کو غلبہ دے دیا گیا، یعنی اگر کوئی ایک مجادل ہے اور دوسرا غیر مجادل ہے، تو غیر مجادل کو بھی مجادل ٹھہرا کر اور مجادل کو غلبہ دے کر یہاں پر اس پر منازعہ کا اطلاق کر دیا گیا ہے. وَأُطْلِقَ صِيغَةُ الْمُشَارَكَةِ، اور مشارکت کا صیغے کا اطلاق کر دیا گیا. وَالثَّانِي مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ، مناظرہ کی دو ضدیں تھیں، صاحب کتاب نے کہا، ایک مجادلہ اور دوسرا مقابرہ. فرماتے ہیں کہ پہلے کا بیان یعنی پہلی ضد کا بیان، مجادلہ کا بیان گزر گیا. وَالثَّانِي مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ، اور اس کی دوسری ضد جو مقابرہ ہے، یہ وہ ہے جس کو صاحب کتاب نے اپنے اس قول سے بیان کیا ہے. وَالْمُقَابَرَةُ هَٰذِهِ،
मुकाबरा भी यही है। क्या मतलब? जिस तरीके से मुजादला मुनाज़ा का नाम था, आपस में झगड़ने का नाम था, ऐसे ही मुकाबरा भी आपस में झगड़ने का नाम ही है। तो झगड़ने में मुजादला और मुकाबरा दोनों एक ही हैं, लेकिन फर्क दोनों में इतना होता है कि मुजादला में इजहार सवाब मकसूद उसमें भी नहीं होता है, इजहार सवाब मकसूद तो मुकाबरा में भी नहीं होता है, लेकिन मुजादला में इल्ज़ाम खस्म तो मकसूद होता है, मुकाबरा में तो इल्ज़ाम खस्म भी मकसूद नहीं होता है। ये फ़र्क होता है मुजादला और मुकाबरा में, कि मुजादला के अंदर इल्ज़ाम खस्म, मद्दे मुकाबिल को खामोश करना, उसको इल्ज़ाम देना, ये मकसूद होता है, लेकिन मुकाबरा में इल्ज़ाम खस्म भी मकसूद नहीं होता है। ये दोनों में फ़र्क है। फरमाते हैं वल मुकाबरा हाज़िही, मुकाबरा भी यही मुनाज़ा है जो मुनाज़ा आपने मुजादला में पढ़ा था। लाल इजहार सवाब, हाज़िहिल मुकाबरा भी वही मुनाज़ा है लाल इजहार सवाब, जो कि इजहार सवाब के लिए नहीं होता है। इल्ला, हाँ, अब फिर फ़र्क क्या है मुजादला और मुकाबरा में? जब ये भी इजहार सवाब के लिए नहीं होता, वो भी इजहार सवाब के लिए नहीं होता, तो फरमाते हैं फ़र्क ये है, इल्ला अन्नहु ला लिइल्ज़ामिल खस्म अयज़ा, हाँ, मुकाबरा तो इल्ज़ाम खस्म के लिए भी नहीं होता है, कमा अन्नहु लैसा लिइज़हार सवाब, जैसे कि वो इजहार सवाब के लिए भी नहीं होता है, वैसे ही इल्ज़ाम खस्म के लिए भी नहीं होता है। तो ये मुजादला और मुकाबरा के दरमियान फ़र्क हो गया। अब साहिब शरह फरमाते हैं इल्ला अन्नहु, जो साहिब मतन ने कहा, तो अन्नहु की ज़मीर का मर्जा तो मुकाबरा है, तो मुकाबरा तो मुअन्नस है, उसमें ता लगी हुई है, तो यहां पर मुज़क्कर की ज़मीर साहिब किताब क्यों लेकर आ गए? एतराज़ समझ में आ गया होगा आपके। उसका जवाब देते हैं। फरमाते हैं कि मुकाबरा मस्दर है और ता वाला मस्दर है। क्या है? तो ये ताए मस्दरियत होती है, ना कि ताए तानीस। तो ता वाला जो मस्दर है ये और वो मस्दर जो कि ता के साथ आता है, उसके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस होना दोनों यकसा होते हैं, उनका इस्तेमाल तज़कीर और तानीस दोनों के साथ होता है। इसलिए मुकाबरा ता वाला जब मस्दर है तो उसकी तरफ हिया ज़मीर भी लौटाई जा सकती थी मुअन्नस की, और हुआ ज़मीर भी मुज़क्कर की भी लाई जा सकती थी। इसलिए साहिब किताब ने लिअन्नहु में हुआ ज़मीर मुज़क्कर की ले आया, जो कि मुकाबरा की तरफ लौटाई थी, क्योंकि मुकाबरा मस्दर ता वाला है, जिसको जो मुअन्नस भी होता है मुज़क्कर भी होता है, या ये कहो कि ना मुअन्नस होता है ना मुज़क्कर होता है, उसमें दोनों वजह दुरुस्त हो जाती है। फरमाते हैं व तज़कीरु ज़मीर फ़ी अन्नहु, और लिअन्नहु में, इल्ला अन्नहु में, जो अन्नहु में ज़मीर है उसको मुज़क्कर लाना, वो इसलिए है लिअन्नल मस्दर ज़त्ता युज़क्कर व युअन्नस, कि ता वाला जो मस्दर होता है वो मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है, किसी एक जहत उसके अंदर मुतय्यन नहीं की जा सकती। सुम्मा से सुम्मा लम्मा फ़रग़ मिन तारीफ़िल मुनाज़रा से साहिब शरह आने वाली जो नक़ल की तारीफ़ साहिब मतन ने की है, उस आने वाली इबारत को उसके माक़बल से मरबूत करते हैं, रब्त बयान करते हैं। फरमाते हैं कि माँ बाद की इबारत का माक़बल की इबारत से रब्त ये है कि मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान मुनाज़रा और उसकी दोनों ज़िद यानी मुजादला और मुकाबरा से जब फारिग हो गए, कि इन और जब मुनाज़रा चूँकि मकसद अहम था, वही मकसूद असली था, मुजादला और मुकाबरा को तो सिर्फ इसलिए बयान किया था ताकि ज़िदों के बयान करने से मुनाज़रा की हकीकत मज़ीद रोशन हो जाए। बहरहाल फरमाते हैं कि जब इनकी तारीफ़ों से मुसन्निफ़ फारिग हो गए तो उसके बाद में नक़ल को पेश किया और नक़ल की तारीफ़ ज़िक्र की। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि मुनाज़रा में हमारे इस दौर में, साहिब शरह अपने दौर की बात कर रहे हैं और हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं इस दौर में तो मज़ीद फरमाते हैं कि मुनाज़रा हमारे दौर में, मुनाज़रा अगर हम करें तो मुनाज़रा करने में जो एक मुजीब होता है, मुद्दई होता है, तो वो अपने दावा पर
دلیل پیش کرے، اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرے۔ تو ہمارے دور میں چونکہ ایک تو علم والے بھی بہت کم ہیں، کم علم والے ہیں، تو اب چھوٹا سے چھوٹا علم والا بھی مناظر بن جا رہا ہے۔ تو اب مدعی دعویٰ کر کے دلیل سے اس دعوے کو ثابت کرے اپنی طرف سے، تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے آج کے دور میں، کیونکہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو ثابت کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو ثابت کرنا تو بڑا دشوار ہے، مدعی مقابل فوراً اسے گھیر لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ثابت بھی کرے گا اپنی طرف سے، تو سامنے والا اس کو خاطر میں لاتا نہیں ہے، تو وہ سیدھے سیدھے کہے گا کہ تیری بیان کردہ جو دلیل ہے، تو جو اس بات کر رہا ہے کسی مسئلے کا، وہ اس بات صحیح نہیں ہے، تو سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی بات ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی دعویٰ آپ نے کیا اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے نقل پیش کر دی، اپنی طرف سے دلیل پیش نہیں کی بلکہ نقل پیش کی، بزرگوں سے، ثقہ لوگوں سے یا کتاب و سنت سے آپ نے نقل پیش کر دی، تو نقل کرنے میں مد مقابل اس بات کو آسانی سے مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بات کے بنسبت کتاب سے نقل کرنا اور ثقہ لوگوں سے بات کو نقل کرنا یہ زیادہ مفید ہے آج کے دور میں، اور ہم اپنی دلیل پیش کرنا، اپنی دلیل سے دعوے کو ثابت کرنا وہ نقصان دہ ہے، اور آج کے زمانے میں مفضی الی النزاع ہے، بلکہ کثیر نزاع اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے مناظرہ کے اور اس کی دونوں ضدوں کے بعد نقل کی تعریف کو پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں ثم لما فرغ من تعریف المناظرہ، پھر جب مصنف مناظرہ کی تعریف سے فارغ ہو گئے، وضدیہما، اور مناظرہ کی دونوں ضدوں سے، وضدیہا، اور دونوں مناظرہ کی دونوں ضدوں سے فارغ ہو گئے، اللذین بہما تتبین حقیقتها، جن دونوں ضدوں کے بیان سے مناظرہ کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ کما قال المحققون، جیسے کہ محققین نے فرمایا ہے، حقائق الاشیاء تتبین باضدادها، اشیاء کی حقیقتیں ان کی ضدوں سے روشن ہو جاتی ہیں۔ وکان النقل من الکتاب اور من الثقہ، اور اب یہاں پر ربط بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نقل کرنا کتاب سے یا لائق اعتماد علماء سے، فی زماننا، ہمارے زمانے میں نقل کرنا، اولا من الاثبات بالدلیل، مدعا کو دلیل سے ثابت کرنے سے اولا ہے، کہ دلیل سے ثابت کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ثقہ سے یا کتاب سے بات کو نقل کر دیں۔ کیوں؟ لکونہ مفضیا الی کثرۃ النزاع، کیونکہ اس دور میں اس بات بالدلیل یہ مفضی الی النزاع ہے، بلکہ مفضی الی کثرۃ النزاع ہے، تو اس لیے نقل کرنا اولا ہے۔ اردفہ بتعریفی، اس لیے مصنف مناظرہ اور اس کے ضدین کے سے فارغ ہونے کے بعد مصنف نقل کی تعریف لے کر آئے۔ فقال، تو مصنف نے کہا، النقل اتیان قول الغیر الی آخر العبارہ۔ تو پیارے بچوں، نقل کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کرتے ہیں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔